افنان رمشا کی شادی اپنے آفس میں کام کرنے والے ایک امپلائی سے کروا رہا ہوتا ہے، تبھی اس کے خیال آتے ہیں کہ کس طرح مختلف جگہوں پر رمشا نے اس سے کہا کہ اس سے شادی کر لیں، اور وہ سوچ میں پڑا ہے کیا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اس کی شادی کروا کے یا نہیں ٹھیک کر رہا ہوں۔ پھر اسے ایک طرف دکھ بھی ہے، قاسم صاحب کی موت کی وجہ سے افنان دکھی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں رمشا اس سب کی ذمہ دار ہے، کیونکہ اسی کے گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن ابھی اس کو اصلی سازش کا نہیں پتا۔ تبھی افنان بات کر رہا ہوتا ہے کہ رمشا کے جہیز وغیرہ کے لیے کچھ دینا ہے، پلاٹ لے کر دینا ہے، یہ وہ تو افشین اور علیزہ سے کہتی ہیں کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کو گاڑی بنگلہ وغیرہ کا کوئی نہیں ہے، وہ تو صرف ہماری وجہ سے تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی ہے، اس کے سب کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ رمشا یہ ساری کی ساری باتیں سن لی ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ رمشا ایک غریب گھر کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمشا غصے میں اپنے سارے ATM کارڈ لے آتی ہے اور افشین کو دیتی ہے کہ یہ لے ATM کارڈ، یہ ماموں جان نے مجھے دیے تھے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا۔ تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، کہتی بھائی صاحب نے اگر یہ سب کچھ تمہیں دیا تو اور پتہ نہیں کیا کیا دیا ہوگا، اور وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اب میں اس کو واپس فل کر کے دے دوں تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تمہیں اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتی میں یہ آپ کو دے رہی ہوں، اس میں جتنے بھی پیسے تھے وہ ویسے موجود ہے، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، یہ آپ رکھ لیں کیونکہ آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ افشین یہ سب علیزہ کو بتاتی ہے جا کے کہ رمشا نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، تو وہ کہتی ہے اس لڑکی کی عقل نہیں گئی، اس کا کیا کیا جائے، پہلے ہم نے اس کی کڈنیپنگ کی کوشش بھی کی جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ ساری کی ساری باتیں وہ ملازمہ ریکارڈ کر لیتی ہے، وہ افنان کے پاس جاتی ہے اور کہتی مجھے آپ سے بہت زیادہ ضرور بات کرنی ہے۔ تبھی علیزہ کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی تھا، تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو افنان کہتا ہے ہاں بتاؤ کیا ضروری بات کرنی تھی، تو علیزہ کو دیکھ کر کہتی ہے نہیں مجھے کوئی خاص ضروری بات نہیں کرنی تھی، مجھے بس اپنی چھٹی لینی تھی۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے لو، جاؤ کر لینا چھٹی۔ جب وہ باہر جاتی ہے تو علیزہ کہتی ہے 1 منٹ رکو، پہلے تم نے کب افنان سے چھٹی لی؟ کہتی وہ کوئی نہیں، میں نیچے صفائی کر رہی تھی تو افنان صاحب بھی نیچے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ انہی سے چھٹی لے لیتی ہوں۔ تبھی افشانی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ انہیں ہر طرح سے لاس ہو جاتا ہے، دکان بھی جل گئی ہوتی ہے، اس کی امی کہتی ہے کہیں سے پیسوں کا انتظام ہوا ادھار وغیرہ کا، تو انہیں کہیں سے نہیں ملتے۔ شانی اور اس کی بہن اور سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے رمشا کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تبھی جو ملازمہ ہوتی ہے وہ رمشا کے پاس جاتی ہے یہ سارا کچھ بتانے کے لیے، تو ایک اور ملازمہ آتی ہے، اسے کہتی ہے آپ کو افشین بیگم بلا رہی ہیں، وہ بلا کے اور کہتی ہے کہ ملازم کافی ہو گئے ہیں گھر میں، اب بھائی جان کے جانے کے بعد کوئی خاص ملازم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم چھٹی کرو۔ اس کو اس مہینے کا بقایا دے دیتی ہے، اسے جانے کا کہہ دیتی ہے۔ اس نے تبھی علیزہ کہتی ہے ماما میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، آپ نے تو چٹکیوں میں مسئلہ حل کر